سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو قسم کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جن میں اور نبی اور رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں، مثلاً ایمان، اسلام، رسالت و نبوت۔ اور دوسری قسم کے وہ اوصاف ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک نہیں۔ یہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ سب سے پہلے جس کو نبوت ملی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ شفاعت کی اجازت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دی جائے گی۔ پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر گزریں گے۔ حضور اقدس کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیشوائے مرسلین اور خاتم النبیین ہیں، اور انبیاء کرام کسی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ کا خطاب ملا۔ تمام جہان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر لینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی درخت کا چل کر حاضر خدمت ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمہ فیض کا جاری ہو جانا، رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمانا، اور اسی مختصر وقت میں مکہ معظمہ آ جانا، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنا، جنگ بدر میں پہلے سے فتح کی خوشخبری سنا دینا، خیبر کون فتح کرے گا فیصلہ کن جنگ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم دے کر بتا دیا۔ بدر میں حضرت عکاشہ کو درخت کی ٹہنی دی جو تلوار کی طرح دشمن کا سر کاٹتی رہی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس ستون سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، وہ منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف فرما ہونے پر بچوں کی طرح رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سینے سے لگا کر تسلی دی تو وہ چپ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یوم بدر پر آشوب چشم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاب دہن کے باعث شفا ملی۔ جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسی آندھی چلی کہ کفار تباہ و برباد ہو کر بھاگ اٹھے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تمام آسمانی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت پر تمام بت اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں آنے سے 1000 سال پہلے فرمائی۔ سورہ یاسین کی پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ ہماری خوش نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بڑے ہی اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور چاہیے کہ اپنے قول و فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالیں۔ اسی میں ہماری نجات اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔